बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और कल के हमारी कॉन्वर्जेशन को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई सॉ अ वंडरफुल रिस्पॉन्स अबाउट रेड फ्लैग्स, और उसी से जुड़ा हुआ आज एक और मौजू है जो जिंदगी बदल देता है, हालात बदल देता है। कभी ना कभी जब हम जिंदगी में इस धचके का सामना करते हैं तो हमारे पास दो ही फिर रास्ते रह जाते हैं। नंबर वन, या तो हम बिखर जाते हैं और अपने आप को समेटना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। दूसरा ये कि हम इस एक्सपीरियंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और दोबारा डट जाते हैं अपने विजन के लिए, अपने ख्वाब के लिए, और कोशिश करते हैं कि एक दफा नाकामी हुई तो क्या हुआ, मैं अगली दफा कामयाब जरूर होऊंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन के बारे में। यानी जिंदगी में कभी ना कभी या तो किसी इंसान ने, किसी मौके ने, किसी सिचुएशन में आपने रिजेक्शन को फेस किया होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कई दफा आपको बड़ी टॉक्सिक पॉजिटिविटी एडवाइस भी मिलेगी कि नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है। जब आप उस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, जब आपने बहुत आस लगाई होती है किसी भी प्रॉस्पेक्ट को लेके, चाहे वो नौकरी हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, तो रिजेक्शन को सह जाना इतना आसान नहीं होता। तो आज हम वील टेक इट स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट एग्जैक्टली डज रिजेक्शन डू टू यू, और उसको आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अगर इस वक्त आप अपने आप को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उसका यकीनन ये मतलब नहीं कि आप नम हो जाएं। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल कम टू कंसल्ट मी, तो वो कहते हैं सिद्रा के लोग तो ऐसे ही हैं, लोग किसी का लिहाज नहीं करते, बेवफा भी होते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमें इन चीजों की तकलीफ ना हो। That is you trying to numb yourself and that is never going to work in the long term. तो आइए आज जरा रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं, और खास तौर पे ये भी कि अगर आप एक रिजेक्टिंग पोजीशन में हो, अगर आपने किसी को किसी चीज से इनकार करना है तो उसके आदाब क्या होते हैं कि आप कम से कम डैमेज करें, अपनी बात तो उस तक पहुंचाएं लेकिन ऐसा ना करें कि उसका बेड़ा गर्क कर दें। तो ये भी बड़ा अहम एक एंगल होगा। आइए सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, यूर अ डायरेक्टर एंड अ कंसल्टेंट, आप अपनी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समद अब्बास। थैंक यू समद फॉर मेकिंग टाइम। और क्योंकि यकीनन इसका ताल्लुक हमारी नफ्सियात से है, डायरेक्टली हमारी जहनी सेहत, हमारी इमोशनल हेल्थ से है, तो किसी भी रिजेक्शन के बाद हमारे इंटरनल रिएक्शंस क्या होते हैं और किस हद तक उसमें रोल हमारी अपनी ट्रेनिंग का होता है, हमारे माजी का होता है, हमारा बचपन कैसा गुजरा होता है। तो यकीनन ये तमाम एरियाज को कवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं आप, इल्मा शेख। बहुत शुक्रिया इल्मा वक्त निकालने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वन ऑफ पाकिस्तान फेवरेट आरजेज। इनके शो से शुरुआत होती है जी कई लोगों की सुबह की, बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स रिलेटेड मामलात को उठाते हैं, एंड यकीनन ही हैज अ वाइब्रेंट प्रोफेशनल कॉर्पोरेट करियर एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। थैंक यू अदील फॉर मेकिंग टाइम। और मुझे पता है कि हो सकता है आप थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे साथ ना हो, तो मैं चाहूंगी कि आपकी मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। अदील, सबसे पहला सवाल आप ही से करती हूँ। साल 2021 में पर्सनली आपने कोई रिजेक्शन फेस की और उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स था? अपने प्रोफेशनल वाकई में, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि आई डिड फेस अ वेरी सीरियस क्राइसिस एट वन पॉइंट इन टाइम। इनफैक्ट मुझे अपने करियर में कभी भी मैं डिप्रेशन के उस लेवल पे नहीं आया था जो मैंने एक्सपीरियंस किया। इट वाज़न्ट इजी, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट वाज़न्ट इजी फॉर माई सेल्फ एंड माई टीम, जो मेरी टीम मेरे साथ काम करती थी, बिकॉज हमें ऐसा लगता था कि हमारी इतने साल की मेहनत जो है वो एक हफ्ते में जैसे कि बिल्कुल खत्म हो गई हो। इट वाज़न्ट इजी। देयर वाज मैं सारे डिटेल में जा नहीं सकता बिकॉज ये मेरे ऑफिस का इंटरनल मैटर है, लेकिन आई थिंक मैं बल्कि अभी तक के बाद सोचता हूँ कि the life would have been very different had that thing not happened, because मेरा मोटिवेशन और मेरा मोरल जो है वो काफी ज्यादा पीछे चला गया था। सही। However, yes, I understand, loss हुआ, सब कुछ हुआ, but there were a lot of silver linings out of those things. I mean, we became very careful about the controls and stuff, और एक कदम भी अब एहतियात से लेने वाली चीज थी। जिस तरह हम कैजुअली काम कर रहे थे, थोड़ा सा हमने अपने आप को जो है वो टाइटन अप करना शुरू किया। However, मेरा ये ख्याल है जी बिल्कुल, वो जो टाइम था जिसमें मैं कुछ हद तक अंडरग्राउंड चला गया था, that actually gave me an opportunity to rethink about my career. And trust me, Sidra, so many positive things came out of it. कल को मैं अगर यहाँ नहीं हूँ, what are the other things I can do in life? And
suddenly you start realizing how there's so many things out there that you never thought कि आप कर पाएंगे. अच्छा अदील, इसमें जो आपकी बात से भी मैं अखज़ कर रही हूँ, जितने लोगों का रिजेक्शन एक्सपीरियंस आप देखें, दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग जो कभी ना कभी शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रगल की, कितनी रिजेक्शंस को फेस किया, वो आपको कहेंगे कि आपका जो जहन है, आपका जो व्यू है, वो लार्जर पिक्चर पे होना चाहिए. एंड यकीनन वक्ती तौर पे तकलीफ होती है, बहुत सख्ती से आप गुजरते हैं, लेकिन इट इवेंचुअली मेक सेंस. इनफैक्ट जब आपका वो बड़ा ब्रेक आता है, जो अब आप ब्रेक थ्रू करते हैं, तब आप शुक्रगुजार होते हैं उस चीज के पीछे जो आपके शायद उस वक्त की लिमिटेड सोच ने, उस वक्त के हालात ने आपको एक सर्टेन टारगेट दिया था. लेकिन अगर वो टारगेट आप पा लेते, वहां से आप रिजेक्शन फेस ना करते, तो लाइफ को एक और नया रास्ता, एक नया मोड़ नहीं मिलता. लेकिन प्योरली स्पीकिंग अबाउट इमोशंस, इल्मा आप क्या कहेंगी कि जब एक शख्स को किसी भी उसकी मनपसंद चीज से, किसी प्रोस्पेक्ट से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, चाहे वो नौकरी हो, आप इंटरव्यू में ना पास हुए हो, या लड़कियों का रिश्ता आया हो, वो रिजेक्ट हो जाए, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होता है हमारी साइकी पे? रिजेक्शन इज समथिंग कि जो लाइफ में हमने कभी ना कभी सबने ही फेस की होगी. हमें नो सुनने की आदत नहीं होती, तो जब हमारे साथ ये चीज़ हो जाती है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इस सिचुएशन से दे वांट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन विच इज़ यूजुअली नॉट हेल्दी. तो हमारे पास इसके डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं. हमें चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और फिर हम उस पर वर्क करें, ना कि हम बिल्कुल ही आइसोलेट कर लें अपने आप को, विच इज़ वेरी अनहेल्दी ओवर हियर. अच्छा, क्या ये कहना सही होगा इल्मा कि जितना ज्यादा आप उस आउटकम से, उस नीड से, उस ख्वाहिश से इमोशनली अटैच्ड हैं, उतना ही बड़ा रिजेक्शन का सदमा होता है? जी बिल्कुल. अगर बहुत ज़्यादा हमने इम्पैक्ट उस चीज़ का ले लिया है, वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम दैट सिचुएशन, सो ऑब्वियसली हमारे डेली टास्क बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं. वी आर अनएबल टू डू एनी ऑफ द थिंग्स. हम लोग इनिशिएट नहीं कर पाते कोई चीज़ें. हम उसी कांस्टेंट एक साइकिल में रहते हैं कि आई एम अ लूजर, आई एम अ फेलियर, या हमारी कोई ऐसी चीज़ के हम सोचते हैं कि हम क्या हमारी ही वजह से हुआ है. हम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज कर लेते हैं चीज़ें, हम अपने अंदर खामियां ढूंढने लगते हैं. सही. तो ये बहुत, तो वो जो आपकी अटैचमेंट होती है, तो एक तरह से आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है. आप ये बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं कि जब आप अपनी ख्वाहिश को पा लेंगे तो वो कैसा एक सिनेरियो होगा, और यकीनन जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती या वो रिजेक्शन आपको मिलती है, मिसाल के तौर पे जी आप इंटरव्यू देने गए तो आपको एक दफ्तर की चमक धमक बड़ी जबरदस्त लगी, आपने फौरन ख्याली दुनिया बसा ली कि जी अगर मैं यहाँ पे काम करूंगा तो कैसा होगा, इस कैफेटेरिया में खाऊंगा, ऐसा जिंदगी गुजारूंगा. और अगर आप उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसका सदमा, उसका धचका ज्यादा होता है. आप क्या कहेंगे समद के यूजुअली जब लोग अपने पेन को, एक तो होता है ना कि कई लोगों को देखा जाता है कि वो रिजेक्शन के बाद दे मूव ऑन वेरी क्विकली, लेकिन जो लोग जैसे अल्मा कह रही थी उस साइकिल में, उस तकलीफ में फंस जाते हैं, उनकी क्या ट्रेट्स होती हैं? हाउ आर दे डिफरेंट? आई थिंक हिजरा बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच एन अमेजिंग टॉपिक ऑन दिस मॉर्निंग शो. मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड से पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे समझ आ रही है रिजेक्शन में, कि हमें इसे थोड़ा स्प्लिट करने की ज़रूरत है. बहुत से लोग रिजेक्शन को ना बहुत पर्सनली ले लेते हैं. जैसे लाइक अभी आपने एक जॉब इंटरव्यू की भी बात की, अगर मैं किसी जॉब इंटरव्यू पे गया और मैंने वहाँ पे एक अपना CV पुट अप किया और मुझे लेट्स सपोज वहाँ से रिजेक्शन फेस हो गया, तो शायद मेरी CV को रिजेक्शन फेस हुई है, शायद मेरी CV वो सुइटेबल नहीं थी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की, शायद मेरी नीड रिजेक्ट हुई है, लेकिन मैं रिजेक्ट नहीं हुआ. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम रिजेक्शन को बहुत पर्सनली ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एक इमोशनल साइकिल में चले जाते हैं और हमारे डिसीजंस बेहतर नहीं हो पा रहे थे. हम इसको बहुत ज्यादा अपने दिल पर हावी कर लेते हैं, मतलब ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझने की जरूरत है, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है जुमला, जब भी आपकी लाइफ में रिजेक्शन आ रही है ना, आपने हमेशा इस चीज को विजुअलाइज करना है, इससे बहुत बुरा भी हो सकता था. आई थिंक लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हो रहा है. अपने सिस्टम को खुद ही रिवर्स साइकोलॉजी में ले जाए कि देखो इससे भी बुरा हो सकता है, इससे भी बुरा हो सकता था. दिस इज व्हाट आई डू एक्चुअली. मैं कोविड में जिससे बात की गई, बहुत से बिजनेस इंपैक्ट हुए. आई थिंक आई रन अ ट्रेनिंग कंपनी, तो मैंने बहुत सी जगह बिजनेस प्रपोजल्स, ट्रेनिंग प्रपोजल पुट अप कर रहे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शंस आर कमिंग अप. बट मैंने अब इसको इस तरह ले लिया कि शायद वो मेरे बजट को अफोर्ड नहीं कर सके, शायद मेरा प्रपोजल उनके अकॉर्डिंग नहीं था,
آج میں نے ایک پروپوزل پٹ اپ کیا, مجھے 2 دن بعد ریپلائی نہیں آیا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یار میں نے تو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا, اتنا بڑا بزنس آنے والا ہے, لیکن اگر وہ بزنس مجھے نہیں مل رہا تو انہوں نے مجھے سمد عباس کو یا ٹریڈنگ اینڈ کنسلٹنسی کو ریجیکٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس پروپوزل کی اماؤنٹ کو ریجیکٹ کیا. اچھا, یہ ایک بڑا اہم آپ نے بات کی ہے, اینڈ وین یو ٹچڈ اپون اٹ, عدیل میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے, آپ نے بھی اپنے رسپانس میں کہا کہ کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ واٹ ایف, اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو سینیریو بالکل مختلف ہوتا. سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو چیزیں انکمپلیٹ یا ادھوری رہ جاتی ہیں, ہمارا ذہن اس کو بار بار کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ سینیریوز کریٹ کرتا ہے کہ جی اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی کیسی ہوتی. ڈو یو تھنک یہ کر کے بھی ہم اپنی تکلیف کو مزید بڑھاتے ہیں؟ نہیں جی, بہت بڑھاتے ہیں. اور میں اگر اپنی لائف کی ایگزامپل دوں, میں نے جس یونیورسٹی سے پڑھا ہے, کیونکہ میں نے مارکیٹنگ میجر کیا تھا, I studied there for 4 years, اور وہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ صرف FMCG کے برانڈ مینیجرز پروڈیوس کرتی ہے, اور آپ ٹارگیٹ ہی یہی کرتے ہیں کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد 2-3 کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل پاکستان میں, مجھے کسی ایک میں مجھے نوکری مل جائے گی. اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے in one of those companies, one of the top companies there, of course I won't name them, میں بالکل اس میں آخری انٹرویو تک گیا تھا, and I got rejected there. And I can tell you, Sidra, that I mean I really took it personally, and مجھے تقریباً کوئی 10-12 سال ان مائی کریئر لگے تھے اس ریگریٹ سے اور اس غم سے باہر نکلنے کے لیے. اور میں مسلسل یہ سوچتا رہتا تھا کہ یار اگر میں وہ کر لیتا تو آج میں پتہ نہیں دنیا میں کہاں بیٹھا ہوا ہوگا. However, I realized something, اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر میں واقعی وہ انٹرویو پاس کر لیتا, I would have never made it to the radio, and radio is where it was my real calling. I mean, knowing so many thousands of people, being around with so many brilliant listeners that I have got, میں زندگی کی ایک بہت خوبصورت چیز کو مس کر رہا ہوتا ہے, just because I would have got some other job. I think what you're talking about is کہ ہم اتنے فوکس ہو جاتے ہیں اس ایک لاس کے اوپر کہ اس کی وجہ سے, جیسے کہتے ہیں نا, بات بالکل صحیح ہے کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی کھلتے ہیں, لیکن ہم اس بند دروازے کو اتنی دیر تک تکتے رہتے ہیں کہ ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ اور ہماری لائف میں کتنی ساری بلیسنگز ہیں. عدیل, I will take you up on that again. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہ بھی بات کریں گے کہ جب ہم ایک بات پہ زچ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس نے ہمیں ریجیکٹ کیسے کیا, چاہے وہ نوکری ہے یا وہ لڑکی ہے یا کوئی خاندان والے ہیں, تو ہم دراصل اگلے بندے کو رائٹ ٹو چوز نہیں دے رہے ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز ویسی ہونی چاہیے جیسے ہم نے سوچ لیا. سو ان ادر ورڈز وی آر بینگ اے لٹل سیلفش اینڈ سیلف سینٹرڈ. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جب آپ ریجیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کی رائے کو ایک طرح سے مسترد کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہر چیز میرے مطابق ہونی چاہیے. دانش, یہ نوکریوں میں بھی ہوتا ہے, زندگی کے ہر پہلو میں ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ایک خود پسندی ہے نا, ہماری انا ہے جو ہمیں دیکھنے نہیں دیتی اس بات کو کہ بھئی اگلے بندے کے پاس بھی عقل و شعور ہے اور وہ اپنے مطابق ایک ڈیسیژن لے رہا ہے. ہم کیوں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک جو چیز سب سے امپورٹنٹ اس بات کو سمجھنا کہ ہر انسان کے کچھ لمیٹنگ بلیوز ہیں, اس نے کچھ اپنے پرسپیکٹو سیٹ کیے, ان پرسپیکٹوز کے ذریعے وہ اس دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں, میری رائے ہی ٹھیک ہے, اور وہ اس کی بنیادی وجہ اس کا لیول آف نالج ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے جتنا میں جانتا ہوں شاید اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا. پر مجھے ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر کسی انسان کو اس فیز سے نکلنا ہے, اور جو کہ نکلنا بہت ضروری ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی اس فیز میں رہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں, میری رائے ٹھیک ہے, سامنے والے کی رائے کی کوئی اہمیت ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک زندگی کے ٹائم پر آ کر لمیٹڈ ہو جائے گا, وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا, اس کے لیے اپرچونیٹیز آنا بند ہو جائیں گی. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ریئلائز کر رہے ہوتے کہ میری رائے, میں ہی صحیح ہوں, آپ کی ویلیو نہیں ہے, وہ زندگی میں ایک پوائنٹ پر آ کر ضرور کبھی نہ کبھی ریئلائز کرتے ہیں. حضرت علی کا بھی جملہ بڑا مشہور ہے کہ گزرتا ہوا وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے, بٹ ضروری نہیں ہے کہ انسان وقت سے سیکھے, انسان وقت سے پہلے بھی سیکھ سکتا ہے. فرسٹ تھنگ جو اس کام کو اوائڈ کرنے کے لیے جا سکتا ہے کہ آپ اپنے لیول آف نالج کو بڑھائیں, اپنے لیول آف ایکسپیرینسز کو بڑھائیں. آپ کو لگتا ہے کہ فیتھ کا بھی اس میں تعلق ہے؟ کئی دفعہ ہمیں اپنا ایمان بھی پختہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہت اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے. سمجھ, ہم نے ابھی یہاں پہ بات کی جاب انٹرویوز کے حوالے سے, بہت دفعہ خواتین اور لڑکیاں ریجیکشن فیس کرتی ہیں جب باقاعدہ ارینج میرج پروپوزلز آتے ہیں, رشتے آتے ہیں, تو رشتہ سمجھ نہیں آیا, اگلے وہ لوگوں نے کوئی بھی بہانہ بنایا یا کوئی بھی وجہ دی, تو وہ وجہ پرسنلی نہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. جو تم اگزامپل دے رہے تھے کہ بھئی سی وی پہ لے آئیں, آپ سمجھے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, لیکن ازدواجی زندگی, ارینج میرج کا رشتہ,
اس میں ریجیکشن کو پرسنلی نہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. کیا کہو گے؟ بالکل آپ نے ایگزیکٹلی ایگزامپل لیا. میرے دماغ میں بھی پرسپیکٹو ضرور ہے کہ لاٹ آف کلائنٹس آر کمنگ اپ اسپیشلی کووڈ کے ٹائم میں جب ٹریننگز نہیں ہو رہی تھی. لاٹ آف کوچنگ کلائنٹس آر کمنگ اپ. میرے فیس بک پیج پہ بہت ساری میجورٹی کوئریز آج کل یہ آ رہی ہوتی ہے کہ میری لائف میں پرسنل ریجیکشن آ گیا, میں فلاں کے ساتھ ریلیشن میں تھی یا کوئی لڑکے والا میں دیکھنے آ رہے ہیں. آئی تھنک یہاں پہ جو چیز کام آتی ہے نا, وہ جو ابھی آپ نے بات کی لیول آف فیتھ, لیول آف بلیف بہت امپورٹنٹ. آئی تھنک ایک وہ زندگی جو میں پلان کر رہا ہوں اور ایک وہ زندگی جو خدا پلان کر رہا ہے. آئی نو زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, جسے ہم ایونٹس کہتے ہیں. ایک بڑا اچھا جملہ ہے, سم وونٹ سو واٹ سو واٹ ایلس, سم ون ایلس از ویٹنگ. زندگی میں کوئی ہاں کہے گا کوئی نہ کہے گا, بٹ ایک بات ضرور طے کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ضرور انتظار کر رہا ہے. اچھا, لیکن بتدریج جب ریجیکشنز کا سلسلہ ہونا تو اپنی موٹیویشن کو بڑھا کر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. علما, پہلا رشتہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو وہی سی بات ہے, لڑکی کو لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, اس سے بہتر کچھ ہوگا. دوسرا, تیسرا, لیکن جب سال گزر جائیں, مہینے گزر جائیں اور کہیں بات نہ بن رہی ہو تو کافی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اور اس مایوسی سے کیسے نکلا جائے. دا سیم از ٹرو جب لڑکے جابس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ایک کے بعد ایک جب ریجیکشن ملتی ہے اور آپ کی ہمت بالکل ٹوٹنے لگتی ہے, تب آپ کیا مشورہ دیں گی ان لوگوں کو؟ بالکل, واٹ ایفس ہمارے لائف میں رہ جاتے ہیں, ہمیں ریجیکشن فیس ہوتی ہے, ہم اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ دیر از اے فیکٹر کالڈ ریزیلینس, کمنگ بیک آفٹر یو ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. تو ہمیں اس چیز کو اس طرح سے کوپ اپ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اس پہ بہت زیادہ سوار نہیں کر لیں اپنے سر پہ, ہم ایموشنلی اس کو کوپ اپ کرنے کی کوشش کریں, ہم اپنی لائف اسٹائل کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ ہم وی ڈونٹ. اچھا, یہ جو ساری باتیں علما کہہ رہی ہیں, آئی 100% اگری ود دیم, لیکن یہ انسیڈنٹ ہونے کی بات ہے, یعنی اگر آپ کو ریجیکشن مل گئی ہے تب اس کے بعد اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں, بکھرنے سے روکیں. عدیل, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ سم ٹائمز جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ ریجیکشن کو پرسنلی نہ لو, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ آؤٹ کم سے جب ایموشنلی اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, ان ریئلسٹکلی اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی ینگسٹرز کو ایڈوائس کی ضرورت ہے. یعنی ابھی آپ نے چیزوں کو اس سپیڈ میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, ابھی آپ نے پہلا ہی انٹرویو دیا ہے, ابھی آپ کی ان گھر والوں سے پہلی ہی ملاقات ہے, اور آپ نے آخری تک جو آخری سینیریو نا وہ امیجن کر لیا ہے کہ جی شادی ہوگی تو میں ایسے کلر کے کپڑے پہنوں گی اور اس دن شادی کے دن مینیو یہ ہوگا. وہ آپ کی تکلیف کو بڑھاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی عدیل. Sidra, I'm so sorry I could not hear you. آپ کی آواز بہت کریک کر رہی تھی. I could not No problem. I will repeat my question. عدیل, جب اکثر ہم کہتے ہیں کہ ریالٹی اور جو ایکچوئل آپ کی فینٹیسی, ان کا جو گیپ ہے یہ آپ کی تکلیف کو بڑھا سکتا ہے. Sometimes things are not happening at the rate that you're imagining them to happen. تو جتنے ابھی ہم کوپنگ میکینزمس کی بات کر رہے تھے وہ تو ریجیکشن کے بعد ہوں گے. جب آپ اپنے آپ کو کسی پراسپیکٹ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں یا زندگی آپ کو کوئی پراسپیکٹ دے رہی ہوتی ہے, تب اپنے جذبات پہ قابو کیسے رکھیں؟ صدرا, بہت امپورٹنٹ چیز مجھے یاد یہ پڑا ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار ہم نے بہت پہلے ڈسکس کیا تھا, کانسیپٹ آف مینٹورشپ, جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں نہ ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, نہ بچے ہمارے یہاں ایڈوائز جو حصے بناتے تو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ بڑوں سے زیادہ بات نہیں کرنی, زیادہ کھل کے بات نہیں کرنی, اور ہمارے یہاں بڑوں میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ بچوں کو ایکچولی ریالٹی چیکس دیں وہ لائف کے حوالے سے کہ بیٹا جو 17-18 سال کے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے ایگزامس میں اپیئر ہو رہے ہیں, ان کو یہ بتانا ہے کہ کیا پرابلمس اور کیا کیا ایشوز کو فیس کر سکتے ہو. میرا یہ خیال ہے دس از دا بیسٹ وے. آئی تھنک ہمارے یہاں بھی بالکل بچوں کے ساتھ وہ جو بہت سارے پردے بیچ میں ہائی کیے ہوئے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اوپن اپ ود یور چلڈرن, ٹاک اباؤٹ دی تھنگس دیٹ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے والدین ہم سے آج بات کریں گے. ایٹ لیسٹ می اینڈ مائی وائف ایز پیرنٹس وی ٹرائی ٹو بی ایز اوپن ایز پاسبل. ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں جو جنرلی ہمارے پیرنٹس ہم نہیں کر سکتے تھے. اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, لیکن میں اس میں 100% پیرنٹس کو بھی بلیم نہیں کروں گی. دیکھیں, جب کوئی شخص آ کے اپنی تکلیف کے بارے میں اوپن اپ کر رہا ہے, جیسے ابھی سمت بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس, کلائنٹس اینڈ مینٹیز آ کے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں نے یہ ریجیکشن فیس کی, اس کے بعد میرا اس کا یہ امپیکٹ میرے اوپر ہوا. سمت, اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت کلوز ون ہے, میں
مثال کے طور پہ آپ کی وائف ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کا بچہ ہے, تو اس وقت یکا یک ہم پرابلم سالونگ موڈ میں آ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص جو اپنا درد یا دکھ بتا رہا ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے دکھ کا مداوا ہو سکے. اور یقیناً ہم اس وقت جو ایڈوائز دیتے ہیں وہ کافی ڈسمسو ہوتی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں پازیٹیو سوچو. ہم اس کو وہ پروسیسنگ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہوتے جس میں وہ شخص کم از کم اپنے جذبات کا اظہار کر سکے کہ بھائی اس ریجیکشن سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہو گے؟ آئی تھنک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ صدرا. آئی تھنک میں ایک بہت کمیونیکیشن ماڈل کو بھی سوال میں امیجن کر رہا تھا. ایک ماڈل کمیونیکیشن میں پڑھایا, اس ماڈل میں لکھا تھا کہ لاٹ آف ٹائمز یو بیکم مینٹورز. کبھی کبھار ہم بات کرتے کرتے نا مینٹور بن جاتے ہیں, ہر کسی کو گائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں. سامنے والے کی پرابلم کو نہیں سمجھ رہے بلکہ مینٹورنگ کی طرح یا تم یہ کر لو تم فلاں کتاب پڑھ لو, جس کا افیکٹ بہت کم ہوتا ہے, وچ از 33% جو کہ میں نے پڑھا. آن دی ادر موڈ وچ از اے کاؤنسلر وچ از اے لسنر, کہ آپ سامنے والے کی پرابلم کو سنو سمجھو, جس کا افیکٹ تھوڑا اور زیادہ ہوتا ہے. بٹ دا تھرڈ پرسپیکٹو کوچنگ, اینڈ کوچنگ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں جو ریجیکشن ہوئی, کیسے تمہاری زندگی ختم ہو گئی, کیا زندگی میں اپرچونیٹیز نہیں ہے, یہ جو لائف میں تمہاری پرابلم آ رہی ہے اگر تم اس کو خود لے کے بیٹھی رہو گی تو تمہیں کیا لگتا ہے تم کہاں جا رہی ہو. مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر کسی کو اپنی رائے نہ دوں, انفیکٹ میں کتاب ریکمینڈ نہ کروں, کوئی ماڈل نہ بتاؤں, میں اس سے پوچھوں یار, بیکاز ہر کسی کی لائف ایک اپنی جرنی ہے, ہر کوئی ایموشنلی الگ طرح سے پروسیس کر رہا ہے. فرسٹ تھنگ وچ از ریلی ریلی یعنی کئی دفعہ ہم اپنے جو سولوشنز ہیں وہ اگلے پہ مسلط نہ کر دیتے ہیں. اچھا ایک اور ہم بڑی غلط چیز کرتے ہیں اور بریک پہ جانا پڑ رہا ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, کہ ایک شخص اگر اپنا غم آپ کو بتا رہا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا, مجھے اس ریجیکشن کا دکھ ہے, یہ انکار کی میں امید نہیں کر رہا تھا, تو علما ہم الٹا یہ کرتے ہیں, ہم اس کو اپنی دکھ کی داستان سنانے لگتے ہیں کہ بھائی میں نے بھی اتنی ساری ریجیکشن فیس کی ہے, ان وچ یو آر اسینشلی ڈسمسنگ دی ادر پرسنز فیلنگز اینڈ دیئر ایموشنز. آپ اس کو ریڈیکیول کر رہے ہیں, کٹو سائز کر رہے ہیں, اور یہ بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو اپنی مثال دے کے مدد کر رہے ہیں, مگر دراصل آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل کم بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ. جی جناب, کوئی دکھوں کا مارا اگر آپ کو آ کے غلطی سے اپنے دل کا حال بتا دے کہ میرے ساتھ یہ ہوا, میرا رشتہ ریجیکٹ ہو گیا, میں جاب انٹرویو میں پاس نہیں ہو سکا, میں انٹری ایگزام پاس نہیں کر سکا, جو کہ ریجیکشن کی مختلف طریقے ہیں, اس کی مختلف شکلیں ہیں, تو الٹا ہم اس کو لیکچر دینے پڑتے ہیں کہ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے, میرے ساتھ تو یہ ہوا. لیکن دراصل ہم اس کی تکلیف کو اس وقت منیمائز کر رہے ہیں, ڈسمس کر رہے ہیں. علما, کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اکثر. اگر ہم اپنی پرابلمس کسی سے شیئر کرتے ہیں تو وہ الٹا ہمیں ہی اپنی بتانا شروع کر دیتا ہے پرابلم, وچ از ویری رانگ. ہمیں اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے, وی شوڈ ایکٹیولی لسن ٹو دیئر پرابلم, وی شوڈ ریسپیکٹ, کہ ہم اس کی بات سنیں, ہم اس کو آگے سے پہلے ایڈوائز کریں, اینڈ دین وی گو آن ود دیٹ. اوبیسلی اب یہ چیز بھی ٹھیک ہے کہ اب جب ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, دا پرسن فیلز ایٹ ایز کہ اوبیسلی آئی ایم ناٹ دی اونلی ون, بٹ اسٹل ہمیں اس کو سننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس کی ایموشنز کو بالکل ڈسمس نہیں کر سکیں. اچھا, اگر ایک امبیلنس ہو, عدیل یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ پروفیشنلی بہت زبردست ان کا کریئر جا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کی پرسنل لائف میں وہ ریجیکشنز فیس کر رہے ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی پرسنل لائف بہت زبردست ہے, ان کو ساری سپورٹ ہے, ان کا رومانٹک ریلیشن شپ میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ساری سپورٹ موجود ہے, لیکن ان کی پروفیشنل لائف بہت نیچے جا رہی ہوتی ہے. ان دونوں ریجیکشنز میں سے اگر خصوصاً مرد حضرات کی بات کی جائے, کون سا ریجیکشن زیادہ تکلیف دیتا ہے؟ میرے خیال سے یار ان دونوں کی اپنی ہی ریجیکشن جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے. صحیح. انسان جتنا اچھا کریئر ہو, جتنا کچھ بہترین جا رہا ہو, وہ گھر میں جاتا ہے, گھر کا ماحول دیکھتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ perhaps he was better off at the office, and suddenly اس کا بالکل ریورس کر لیں. آفس پہ مصیبت مشکل مسائل چل رہے ہیں, گھر آتے ہیں, he feels very good کہ صبح اس کو آفس جانے کا دل نہ چاہ رہا ہو. I mean if you need to work out for an individual for a happy life, and کسی ایک کو پک کرنا بڑا مشکل ہوگا. یہ صحیح. اچھا سمد, اگر آپ سے پوچھوں, میں سمجھتی ہوں کہ ورک ہوا, پروفیشنل لائف ہوئی, یہ صرف ایکسٹرنالٹیز ہیں. کئی دفعہ ہم بغیر ریئلائز کیے لاشعوری طور پہ سب کانشیسلی اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیلف ریجیکشن بھی بہت تکلیف دہ چیز ہے, جس میں ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جو چیزیں آپ کو پسند ہیں, جو آپ کے شوق ہیں, جو آپ کی پرسنالٹی ہیں, صرف فٹ ان کرنے
کرنے کے لیے, کسی اور کی افیکشن پانے کے لیے, اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا تکلیف دہ اور اس کا ایونچولی آپ کے خیال میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آئی تھنک دیٹس اے ویری ٹرو سدرا. آئی تھنک زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک سرٹن فیلنگ ریکوائرڈ ہے. مثال کے طور پر اگر آج کے میں شو میں بھی آ کے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں تو مجھے شو کے لیے بہت کریج چاہیے, بہت ایکسائٹمنٹ چاہیے, بہت کیوریوسٹی چاہیے, بٹ مجھے اس ساری چیزوں کو جاننے کے لیے بات ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے ایک سرٹن فیلنگ ریکوائرڈ ہے. اگر میں اپنی ماضی کی ریجیکشنس کو بار بار سوچ رہا ہوں, کنڈیشن کر لیا بہت سے لوگوں نے ریجیکشنس کو سوچ کے. میں ایک بہت سی سائیکالوجسٹ کو پڑھ رہا تھا, جس کی کینڈی سوزوکی, انہوں نے بڑا کمال کا ایک آئیڈیا شیئر کیا. انہوں نے ایک ماڈل اٹس کالڈ جوائے کنڈیشننگ. وہ کہتے ہیں بہت سی لوگوں کی لائف میں بہت زیادہ ریجیکشنز ہوتی ہیں, بہت وہ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے چاہیے کہ وہ صبح اور رات جوائے کنڈیشننگ کریں, وہ خوش رہنے کی کوشش کریں, اچھی میموریز کو ویژولاائز کریں, صبح اٹھ کر زندگی میں یہ بات ویژولاائز کریں کہ کیا کیا اچھا ہوا ہے آج میری لائف میں, نہیں پریویسلی کیا کیا اچھا ہوا ہے. ہر انسان کی زندگی میں جہاں نیگیٹو چیزیں ہوئی ہیں وہاں پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں. اچھا, I 100% agree with this. In my trainings I often talk about کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا گریٹیٹیوڈ لسٹ بناؤ, کہ وہ چیزیں جس پہ آپ شکر گزار ہیں, آپ تھینکفل ہیں اللہ تعالیٰ کے, یونیورس کے, کہ انہوں نے آپ کو یہ چیزیں دی. لیکن یو سو رائٹ کہ ہمیں ایکٹیولی اپنا جوائے بھی کلٹیویٹ کرنا نہیں آتا. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا چیز ان کو خوشی دے گی, آئیڈیل سینیریوز کیا ہیں, تو وہ ایک بلینک سلیٹ ہوتی ہے. لیکن علما, جو بات ہم ابھی کہہ رہے تھے سیلف ریجیکشن کی, مجھے یہ بتائیے کہ خواتین اکثر یہ کرتی ہیں کہ جی ابو ڈانٹیں گے, بھائی کو یہ پسند نہیں ہے, شوہر کو یہ پسند نہیں ہے, بچوں کو یہ پسند نہیں ہے, اپنی پسند کو پیچھے رکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ سیلف ریجیکشن کی طرف چلی گئی ہیں. کھانا وہ بنتا ہے جو شوہر کو پسند ہے, کپڑے وہ پہنتی ہیں جو گھر والوں کو پسند ہے. یہ سیلف ریجیکشن جو وہ کر رہی ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ایونچولی؟ سو کمپرومائزز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے کہ موسٹلی فیمیلز بہت زیادہ کمپرومائزز کر دیتی ہیں اپنی لائف میں, وچ از ناٹ ایگزیکٹلی گڈ, بیکاز اوبیسلی لانگ ٹرم افیکٹس اس کے بہت برے ہو سکتے ہیں لائف میں. بیکاز آئی ہیو سین کلائنٹس جو پھر بعد میں جا کے دے ڈونٹ نو وٹ دے لائک, ان کو اپنی دے ڈونٹ نو کہ پلیزر سیکنگ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ان کو خوشی ملے. وین آئی آسک دیم اباؤٹ دیر اسٹرینتھس, تو وہ اسٹرینتھس اپنے نہیں بتا پاتے, بیکاز ان کو ہمیشہ آگے سے لمیٹیشن اور ریسٹرکشنس فیس ہوئی ہیں لائف میں. سو obviously we should give them تھوڑا سا فریڈم ہمیں چائلڈہڈ سے دینا چاہیے. Everybody has some freedom of choice which should be given to everyone. And I think it starts off very early. Adil, ابھی آپ بات کر رہے تھے as parents you're trying to be as accommodating, as open in communications with your kids as possible. لیکن کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے بچپن میں جو بچہ اگر میتھس میں اچھا نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ فیل کرتا تھا, اگر اس کے مارکس A+ گریڈ نہیں آ رہا تو وہ ایسا لگتا تھا ہی از اے مس فٹ, اور اس کو گھر میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ بھائی محلے کے بچوں کو دیکھو, خاندان کے دوسرے بچوں کو دیکھو, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو, سب پڑھ سکتے, تم کیوں نہیں پڑھ سکتے. تو ہماری وہ سیلف ریجیکشن کی بنیاد بہت جلدی ڈالی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اور آئی تھنک ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہوا, ہمارا جو بچوں کو کمپیئر کرنے کا سسٹم ہوا, یہ ایک کافی ڈینجرس چیز ہے. آئی تھنک وی ہیڈ اے ورڈ ارلیئر اباؤٹ دس ایز ویل. ایون وی ہوم اسکول آور چلڈرن, می اینڈ مائی وائف, ہمارے بچے جو ہیں ہوم اسکول, because we really do not believe in comparing our children, because ہر بچہ اپنے طور سے ایک جینیس بچہ ہوتا ہے. I think it's a pretty cliched word which is said, but we are observing that ہر بچے کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک امپاورڈ ایریا ہوتا ہے. یعنی اگر اپنے آپ کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اگر ہم یہ بتائیں کہ جو چیزیں ان کو پسند ہیں, ہاؤ ڈو وی گیو دیم دیٹ سیف انوائرمنٹ جہاں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. اکثر بچے جب اپنی ہابیز کا, اپنے انٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں تو الٹا ہم ان سے یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کی ضرورت کیا ہے. ایک بچہ ہے آپ سے آ کے کہتا ہے مجھے پینٹنگ پسند ہے, الٹا آپ اس کو کہتے ہیں یہ تو بھائی فضول کی چیز ہے, تمہیں پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے. یہ پریکٹسز آپ کے خیال میں کب تبدیل ہو سکتی ہیں؟ آئی تھنک یہ بات پیرنٹنگ سے بہت ریلیٹ کر رہی ہے. آئی تھنک پیرنٹنگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جسے آج کے دور میں ماڈرن پیرنٹنگ کہا جا رہا ہے. کانشیس پیرنٹنگ کی بے حد ضرورت ہے. ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی سکلز کی طرف فوکس کریں, فگر آؤٹ کریں. جیسے بات کی ہر بچہ ڈفرینٹ ہے اور اس ہر بچے میں کوئی ڈفرینٹ صلاحیت بھی ہے. میں سمجھتا ہوں والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ وہ بچے کے کسی اسپیسیفک اسکل کو آئیڈینٹیفائی ضرور کریں اور اس پہ اس کو کنٹینیوسلی اسپیسیفک ہو کر فیڈ بیک دیں کہ تم یہ کام بہت اچھا کر رہے ہو.
ह्यूमन फैक्टर, अगर आप किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर एरिया में हैमर करते रहे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो चीज़ नर्चर कर जाती है. एनर्जी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती. अगर आप एनर्जी को पॉजिटिव जगह पर लगाएंगे, एनर्जी ग्रो कर जाएगी. सिमिलरली अगर आप एक सेइंग बहुत पसंद है मुझे, द सेइंग गोज कि रिजेक्शन इज एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन, और इसका एक और मैंने वर्जन भी सुना है कि रिजेक्शन इज एक्चुअली डिवाइन रीडायरेक्शन. यानी जो आपका रास्ता नहीं है, जहां शायद आपके लिए लॉन्ग रन में खुशी नहीं है, या आप अपनी महदूद अंडरस्टैंडिंग में, महदूद इंफॉर्मेशन में ये समझ रहे हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन खुदा जानता है, यूनिवर्स जानती है कि आपके लिए ये लॉन्ग रन में चीज अच्छी नहीं है, तो आपको वो पहले ही मरहले में रोक देती है. सो इफ यू हैव दैट फेथ, इसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अमल दखल होता है आपके फेथ मसल का, कि आप समझ रहे हैं कि ये चीज आपके लिए बड़ी खराब हो रही है, लेकिन आपको थोड़े अरसे के बाद पता चलता है कि वो आपके लिए दरअसल बड़ी अच्छी चीज थी. बड़ी बड़ी मिसालें मिली हैं जी. लोग चाहते थे कि फलानी फ्लाइट लेकर वो यहां से वहां पहुंच जाएं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, और उनको फ्लाइट नहीं मिली, और वक्ती तौर पे बड़े वो नाराज हुए कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मैं कितना बदकिस्मत हूं, मैं आखिरी मिनट चाह रहा था लेकिन मुझे सीट नहीं मिली, और कुछ देर के बाद आपको पता चलता है कि वो फ्लाइट क्रैश कर गई है. तो किस तरह आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है ये आपको पता नहीं है, लेकिन इट्स ऑल्सो अ क्राइसिस ऑफ फेथ एट टाइम्स. एल्मा, हम किस तरह अपना ये यकीन, अपना ये फेथ, ये ईमान ज्यादा पुख्ता कर सकते हैं? ओके, सो जहाँ तक फेथ की बात है, तो हम लोग अपने आप को ये बार बार हमें वी हैव टू टेल आवरसेल्फ दैट वी आर केपेबल इनफ. अगर हमें कहीं से एक जगह रिजेक्शन मिलती है, हम अपनी कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन करते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू रीइंफोर्स दिस इन योर माइंड दैट यू कैन डू दिस एंड यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई ऑल्सो फील के अदील, आपसे पूछना चाहूंगी कि रिजेक्शन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी for self-awareness as well. The way you react to a certain rejection, आपको ये एहसास होता है, आपको ये पता चलता है, अपने बारे में आगाही मिलती है कि आप किस किस्म के इंसान हैं. कई दफा आप लोगों को देखिए रिजेक्शन के बाद वो तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कोई इंतहाई कदम उठाते हैं. तो ये एक बड़ी विंडो है अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. बट हाउ डू वी मेक इट वर्क इन आवर एडवांटेज, अदील? I think this comes with experience. इसके लिए आपको ज़ाहिर है इस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा आपको. बहुत सारे there are very lucky people. I mean, I've seen people around. I mean, मैं तो हैरान, मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभार कि उन्होंने कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम भी फेस की होगी या नहीं होगी. But most they do face rejection में किसी भी स्टेज के ऊपर, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे दसियों चीजें हो, आपने रिश्ते के हवाले से बात की है ना. आई थिंक इट कम्स विद एक्सपीरियंस. आपको सीखना पड़ता है, आपको हाइंडसाइट में देखना पड़ता है कि लास्ट टाइम व्हेन दिस एक्स रिजेक्शन टुक प्लेस, माय लाइफ टुक अ टर्न फॉर द बेटर, और मैंने एक नई चीज एक्सप्लोर की एंड ऑल. सो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ अबाउट इट. बट मेरा ये ख्याल है कि सोचना कि कोई डिवाइन अपने अंदर कोई इनेट ये फीचर लेकर आ रहा है कि आई लर्न विद रिजेक्शन, नो. I think it's with experience that you learn. Absolutely. I think that's wonderfully put. बहुत बहुत शुक्रिया. अदील अजहर हमारे साथ मौजूद थे, समद हमारे साथ मौजूद थे, एंड ऑफ कोर्स एल्मा हमारे साथ थी, और हम बात कर रहे थे रिजेक्शन की. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट लाइफ. हर एक्सपीरियंस से गुजर कर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. वंस अगेन, रिजेक्शन इज डेफिनेटली डिवाइन प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिंदगी कौन सा रास्ता ले रही है. इट्स गुड टू बी पैशनेट इन लाइफ. अपनी जिंदगी के बारे में जज्बाती होना, अपने अच्छे जज्बात रखना, एक स्ट्रांगली किसी चीज के बारे में फील करना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक हद है. अगर आप जरूरत से ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं तो आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं. एंड रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ. यू कैन नेवर डिनाई इट. आप उसको एस्केप नहीं कर पाएंगे. तो जरूरी ये है कि यू लर्न हाउ टू प्रोसेस इट. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज.